مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام صفحہ نمبر 6 پر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی اچھی نیتیں شامل رکھیے گا۔ جب تک انا اول تاخیر مدنی مذاکرے میں رہتے ہوئے میں علم دین حاصل کروں گا، حسب حال نیتیں کرنی ہوتی ہیں، اور اس کی رکاوٹیں دور رکھوں گا۔ موبائل فون بند رکھوں گا، یہ بھی رکاوٹ ہے۔ مغرب کی نماز کا انتظار کروں گا۔ اب اگر انتظار کی نیت ہے تو فائدہ تو بہت ہے کہ جب تک انتظار کرتے رہیں گے، انتظار کرنے والا نماز میں ہی ہے، گویا وہ نماز کا ثواب اس کو ملے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ انگلیاں کینچیاں نہیں بنانی انگلیوں کی، اس طرح جو بناتے ہیں یہ گناہ گار ہوں گے اگر انتظار نماز میں یا نماز کے لیے آتے ہوئے کوئی کرے۔ توابع نماز، نماز اور توابع نماز، نماز سے تابع جو کام ہیں ان میں انگلیاں ڈالنا یا یہ انگلیاں چٹخانا، یہ دونوں جو ہیں یہ گناہ کے کام ہیں۔ بعض لوگ نماز کے انتظار میں صف میں بیٹھے رہتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کینچی بنا لیتے ہوں۔ اگر ایسا کیا ہے کبھی یا عادت تھی تو اس کی توبہ بھی کریں اور آئندہ بچیں۔ نماز کے علاوہ مکروہ تنزیہ ہے، یعنی نماز یا توابع نماز کے علاوہ، جیسے ویسے اب بھی اجتماع میں بیٹھا اور نماز کی نیت نہیں ہے، اب جس نے نماز کی نیت کی انتظار کی تو اس کے لیے تو یہ مکروہ تحریم ہو گیا، گناہ ہوا۔ اور جو نماز کے انتظار میں نہ ہو ویسے بیٹھا ہے تو اس کے لیے مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ ہے، یہ بھی اور یہ بھی، انگلیاں چٹکانا بھی۔ اور جو اگر ضرورت ہے انگلیاں ڈالنے کی، ہاتھوں میں انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے کی، کوئی عذر ہے تو پھر اجازت ہے، اس طرح چٹکانے کی بھی، سستی وغیرہ دور کرنے کے لیے۔ یہ بھی نماز و توابع نماز کے علاوہ، اس میں نہیں کرنی ہے۔ تو اس کی عادت ہی نکال دیجئے، عادت ہوتی ہے تو پھر وہ نماز کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے یہ انگلیوں کی کینچی بنی جاتی ہوگی، یہ پورا امکان ہے۔ تو یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیں، رکھنا ہی ہے تو یوں۔ صلو علی الحبیب۔
میرا نام شبا ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میرے ابو بہت سارے کلر باکس چاہتے ہیں، تو میرا دل کرتا ہے کہ میرے ابو ہر روز ایک ایک کلر باکس لائے. تو آپ میرے ابو بتا دیں کہ کتنے کلر باکس لانے ہیں. پیارے پپا جان، میرا یہ سوال ہے، میرا دوست مجھے اپنے کھلونے، میں کیا کروں کہ وہ کھلونے جب میں سو کے اٹھوں تو اس کے پاس سے میرے پاس آ جائے. موقع آ جائے کوئی ایسا جو چرا کے لے آئے اس کے کھلونے. اللہ اچھا، مدنی منی جنہوں نے رنگ بہت پسند ہے، جن کو روز نئے نئے رنگوں کی فرمائش، رنگ باکس کی فرمائش، کلر باکس، تو یہ عادت جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے. ابو کو تکلیف ہوگی، روز روز بیچارے کہاں سے پیسے اتنے لائیں گے، مہنگائی کا دور ہے. تو آپ کو جو ابو امی اپنی خوشی سے رنگ دیں، رنگ باکس، اس کو کفایت شعاری کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے بچا بچا کے استعمال کریں. اس میں آپ کے امی ابو خوش ہوں گے. امی ابو خوش ہوں گے تو ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی، تو انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہوگا. بار بار آپ رنگ مانگتے رہیں گے اور اگر ان کی گنجائش نہیں ہوئی تو ان کا دل ٹوٹے گا، دل دکھے گا، جو آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے. بچے رنگ خامخواہ چھیلتے رہتے ہیں اور پھر وہ دوسرا منگواتے ہیں کہ اب دوسرا لا دو. تو یہ مال کو جان بوجھ کر ضائع کرنا ہوا. اب اس میں کیا حکم، اب اس میں کیا لگے؟ اس میں تھوڑا سا کمپنی کا بھی میں میٹر کروں گا. پینسل چھیلنے کا تو پاپا ہم سب کو تجربہ ہے. اپنے کہتے تھے یہ پینسل کچی ہے، کچی پینسل، پکی پینسل. اپنے وہ شارپنر کو الزام دیتے تھے یار شارپنر صحیح نہیں ہے، یہ نب توڑ دیتا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات بعض کمپنیاں جو کلر یا پینسل جو بناتی ہیں، ان کے اندر جو نب ہوتی ہے اس کی، جو جس سے لکھا جاتا ہے، اس کی کوالٹی اتنی کمزور ہوتی ہوگی کہ جیسے ہی وہ اس کو شارپ کرتے ہوں گے تو وہ اندر سے وہ ٹوٹ جاتی ہے. جب ٹوٹتی ہے تو اس کی پراپر وہ کناریاں بھی نہیں بنتی، جس کی وجہ سے بار بار اس کو شارپنر کرنا پڑتا ہوگا. یوں بھی ختم ہو جاتی ہے. باقی بچے تو ویسے بیٹھے بیٹھے چھیلتے ہی رہتے ہیں. تو دونوں چیزیں میرا خیال ہے اگر ساتھ ہو جائیں. اگر بلا ضرورت چھیلتا ہے آدمی ہے نا، جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بڑے بھی کرتے ہیں اس طرح، بلا ضرورت چھیلتا ہے اور ضائع کرتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ نوک ٹوٹی ہوئی نکلی اور وہ گر پڑی، اب دوبارہ چھیلا پھر گر پڑی، تو ہو سکتا ہے پینسل کی جو اندر جو کاربن ہے وہ کمزور ہو. تو اب اس میں تو یہ ضرورتاً ایسا کر رہا ہے، اس پر تو کوئی بھی ظاہر ہے کہ وہ حکم تو لگنے سے رہا. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کی نوک موٹی ہوتی ہے تو وہ ضرورتاً پتلی کرنے کے لیے اس کو چھیلتے ہیں، تو یہ بھی ضرورت ہے، اس میں بھی حرج نہیں. اور تیسرا یہ کہ صرف شغل میں اس کو چھیل کے اگر کوئی ضائع کرے تو گناہ گار ہوگا، کہ مال کا ضائع کرنا یہ حرام ہے. آپ کچھ فرما رہے تھے؟ ہو گئی بات. اس میں نگران شورا کچی پکی پینسل کا کہہ رہے تھے نا، تو یہ ہمارے یہاں تو کچی پکی چل جاتی ہے. اہل پنجاب کے نزدیک وہ کچی پینسل جو ہے نا وہ اس کو پینسل کو بولتے ہیں اور پینسل پین کو بولتے ہیں، بال پین کو. ہاں یہ پنجاب والے اس کو پینسل بولتے ہیں. ان سے پہنچے کون یار؟ یعنی ہم جیسا آدمی، اب تو میں تو تجربہ کار ہو گیا، پہلے آدمی کنفیوز ہو، پینسل دے دو پینسل دے دو. ارے پینسل کہاں سے لاؤ یار؟ پھر پتا چلا بھائی اس کو پینسل بولتے ہیں. نہیں یہ ان کا اختراع ہے، پینسل اس کو بولتے ہی نہیں ہے، تو ہے پین. ہاں مطلب ان کا اختراع یہ پینسل نہیں ہے. پینسل وہ دوسری چیز ہے، وہ لکڑی کی ہوتی ہے، اس میں کاربن ہوتی ہے. اب ہو سکتا ہے اور دھاتوں کی بھی آتی ہوگی. یہاں جو مدنی منع اور منی پڑھ رہے ہیں، تو جب ان سے مانگی جائے نا کہ پینسل لے آؤ تو وہ کاربن والی پینسل لے کر آتے ہیں، یہ نہیں لاتے. سمجھدار ہوتے ہیں. پاپا اس میں یہ ہے جو بار بار بچے چھیلتے ہیں کہ ماں باپ جہاں
कीमती चीज़ों को बच्चों से बचाते हैं, तो इसी तरह अगर हर वक्त उनके सामने शार्पनर रखा होगा तो वो छीलते ही रहेंगे, बार बार माँ बाप भी नहीं समझा सकेंगे। तो इसलिए शार्पनर उनको मौका महल के तहत ही दिया जाए। हाँ, यही है कि शार्पनर इनसे दूर रखा जाए। लेकिन ये बच्चे ना, ये मतलब वो इनका एक ब्लैक बोर्ड तो होता नहीं है, ये हर जगह ये लिखते हैं दीवारों पे, तो वो इसकी निब या नोक जो भी है वो टूटेगी। अब वो शार्पनर के लिए वो अड़ी करेंगे माँ बाप से। माँ बाप अब कब तक इनसे कसिया करते रहेंगे, तो ये बेचारे इसको सौंप देते होंगे। अब ये कि प्यार मोहब्बत से समझाने की ही तरकीब की जाए, और अब वो क्या हो सकता है, बच्चा बच्चा होता है। लेकिन बच्चे को फजूल जाया करने से रोकने की अभी से आदत डाली जाए। इसमें माल की भी बचत है, माल की भी बचत है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी मुन्ने ने जो सवाल किया है वो दूसरे की चीज इनको मिल जाए, इसमें ये एक सवाल है कि बहुत सारी चीजें जिसे बच्चे मांगते हैं वो ख्वाहिश रखना और दूसरे की चीज मिल जाए, इस तरह का अगर जहन हो तो उनके हवाले से कुछ मदनी फूल दे दीजिए। ये जो सवाल था उसमें गालिबन ये था कि दोस्त के पास बहुत सारे खिलौने होते हैं, तो कोई ऐसी मेरा जी चाहता है कि बस वो सारा जो उसके खिलौने ना वो मेरे पास आ जाए, मेरे कब्जे में आ जाए। तो ये अगर माज़अल्लाह किसी बच्चे की है वाकई सोच, ये सोच है बहुत बुरी, हाँ बहुत बुरी सोच है, आगे जाकर ये बहुत बदरंग ला सकती है। लूट मार, डकैती, चोरी, छीना झपटी की आदत में मुब्तला कर सकती है। ये सोच कि किसी का माल मुझे बस मिल जाए, वो मेरू हो जाए। तो ये अगर मदनी मुन्ने ने ये सवाल किया तो ऐसा बेटे नहीं सोचना ही नहीं चाहिए कि किसी की चीज मेरे पास आ जाए। अव्वल तो एक सूरत में ये हसद होती है कि दूसरे की नेमत ज़ाया हो जाए, ये भी हसद की तारीफ है। एक हसद की तारीफ ये है कि दूसरे की नेमत ज़ाया होकर मुझे मिल जाए, यानी दूसरे से वो नेमत ले ली जाए, छिन जाए और मुझे मिल जाए। और सिर्फ ये भी एक तारीफ, आला हज़रत ने ये तारीफ लिखी है कि दूसरे की नेमत छिन जाए, ये तमन्ना करना, ये हसद है। और हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। तो किसी के खिलौने देखकर, किसी की अच्छे कपड़े देखकर बच्चे का इस तरह तमन्ना करना कि ये जो नेमत है इसकी छिन जाए, इससे ज़ाया हो जाए, इससे तबाह हो जाए, ये खत्म हो जाए इससे, तो ये तमन्ना बुरी बात है। ये तमन्ना नहीं करनी चाहिए। और मेरे पास आ जाए ये भी तमन्ना ना की जाए, खुद ब खुद चुपके से आ जाए, इसको पता भी ना चले, ये भी तमन्नाएं बहुत बुरी तमन्नाएं हैं, इससे बचनी चाहिए। ये तमन्ना करनी चाहिए कि अल्लाह इसको और दे और मुझे भी अता करे, मुझे भी दे। अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। हसद नामी रिसाला मकतबतुल मदीना ने छापा है, फ़र्ज़ उलूम पर मुश्तमिल है। फ़र्ज़ इल्म है ये, हसद के बारे में जानना ज़रूरी अहकाम। तो ये रिसाला इस पर आपका मुआविन होगा। 96 ये प्रॉब्लम तो 4 कम 100 पेजेस हैं इसके, 100 में से 4 कम। मुख्तसर सा रिसाला है, हो सकता है कि कोई पढ़ने का जज्बा रखता हुआ एक निशस्त में ही पढ़ ले इसको। तो ये हदीयतन मकतबतुल मदीना से लीजिए। इस तरह के और भी मकतबतुल मदीना वालों से कहिए कि इस तरह के मजमून जैसे रियाकारी, तकब्बुर, तकब्बुर, बदगुमानी,
بدگمانی، یہ سب فرض علوم ہیں. تو یہ اس طرح کے رسالے مانگ کر ان سے آپ خرید لیجیے. حرص. یہ سب رسالے پڑھیے آپ. رسالہ حسد جو ہے یہ 30 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے یہ طلب کیا جا سکتا ہے. ماشاء اللہ. 30 یہ عرض یہ کرنی تھی، ابھی آپ نے حسد کے موضوع پر جو کچھ مدنی پھول مدنی منوں وغیرہ کے حوالے سے عطا فرمایا، یہ تو یہاں جو ہمارے معتکفین اسلامی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان میں بھی اس طرح کا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ادھر بھی کوئی ایسا ماحول آپس میں بن سکتا ہے کہ یا عموماً بھائی بھائی میں حسد آ جاتا ہے یا بھائی بہنوں میں حسد آ جاتا ہے؟ تو ہر ایک میں ہو سکتا ہے. جیسے کہ اب یہاں کیا ہوتا ہوگا، کوئی تھوڑا کھاتے پیتے گھرانے کا ہوگا. ایسے ہوتے کم ہیں، کھاتے پیتے گھرانے والوں کو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے ساتھ 1 مہینے کے لیے بیٹھ جائیں، لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہو. تو اس سے جو کم درجے کا ہوگا مالی اعتبار سے، شیطان اس میں حسد ڈالے گا. اس کے عمدہ کپڑے دیکھ کر، یا وہ اپنی کوئی عمدہ غذائیں منگواتا ہوگا، کھاتا ہوگا، تو اس سے وہ حسد پیدا ہوتا ہو. یہ اس کا امکان ہے، اور یہ ہم سب کا امتحان ہے. اگر ہم غریب ہیں اور دوسرا مالدار ہے اور وہ عمدہ لباس پہنتا ہے، عمدہ چیزیں استعمال کرتا ہے، عمدہ غذائیں کھاتا ہے، تو ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم اس سے کھار بازی نہ کریں اور یہ تمنا نہ کریں کہ یہ نعمتیں سے چھن جائیں. نہیں، ہم برکت کی دعا کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اس نے کسی کو مالدار کیا، اس نے کسی کو غریب کیا، کسی کو صحت مند کیا، کسی کو کوئی بدن میں خامی اس کے رکھ دی. یہ وہ بے نیاز ہے، اور یہ اس کی حکمتیں ہیں، مشیتیں ہیں. اور ایسا ہوتا ہے کہ جب یعنی کوئی کمزوری ہوتی ہے تو بعض اوقات بڑی بچت بھی ہوتی ہے، بڑے فوائد بھی ہوتے ہیں. جیسا کہ وہ حکایت ہے نا کہ وہ ایک گھر میں کچھ گدھا، کتا، مرغا یہ تھا. تو وہ جو بندہ تھا وہ بڑا صابر، شاکر اور غیر حاسد تھا. حاسد نہیں تھا، یہ کہیں گے نا حسن زن. وہ نیک بندہ تھا اللہ کا. وہ ہر بات میں یہ کہتا بس اللہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے. جس کو مالدار بنایا وہ بھی صحیح کیا، غریب بنایا تو بھی صحیح کیا، جس نے بنا اللہ جو بھی کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے. تو اس کے یہاں جو تھا مطلب وہ جو گدھا تھا وہ مر گیا. گھر والے پریشان ہوئے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. تو گدھا مر گیا، اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. پھر وہ چند روز کے بعد کتا مر گیا. اب رکھوالی کرتا تھا، پہرا دیتا تھا. گھر والے تو بیچارے پریشان ہوئے. وہ اللہ کا بندہ کہتا اللہ نے جو کیا اچھا کیا، اللہ نے اچھا کیا. یہ گھر کی رکھوالی کون کرے گا؟ اللہ نے اچھا کیا بے شک. مرغا چند روز کے بعد اس نے دم توڑ دیا، اللہ نے اچھا کیا. وہ بانگ دے کے اٹھاتا تھا، گھر کی رونق تھی. خیر اللہ نے اچھا کیا. اب ایک دن وہ اس گھر پر اس گاؤں پر، گاؤں تھا اور گاؤں میں فاصلے پر گھر ہوتے ہیں. ہم بعض اوقات وہ ایک دم جس طرح شہر میں عمارتیں جم کے جڑی ہوئی اور وہ ایک ترتیب سے ہوتی ہیں، اس طرح ہونا ضروری نہیں ہوتا. ہر گاؤں میں ایسا نہیں ہوتا. وہ دور دور گھر تھے. تو وہ کوئی ڈاکوؤں کی ٹیم نے حملہ کیا گاؤں پر، ڈاکہ مارا. تو جہاں سے وہ آوازیں آتی تھی، رات کا وقت تھا، وہ پہلے لائٹنگ کا دور تو تھا نہیں، جگمگ جگمگ. تو وہ جانوروں کی آوازوں کی سمت میں ہو جاتے تھے اور وہ گھر میں اتر جاتے تھے اور لوٹ مار کرتے تھے. پھر اس گھر سے بھی گزر گئے کہ یہاں تو اندھیرا تھا اور کوئی مرغے وغیرہ کی، کتے کی یا کوئی آوازیں تو تھی نہیں. تو یوں یہ گھر جو تھا یہ ڈکیتی سے بچ گیا. باقی سارے گھر لوٹ لیے گئے جن میں جانور تھے. تو اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے.
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح کسی کو پڑھنا چاہتا ہے، مخارج درست مخارج سے حروف ادا کرتا ہے، قرآن کریم اچھا پڑھتا ہے، اور کسی کے حروف نکلتے نہیں، وہ جم کے بھی شین کرنے جاتا ہے، شین نکلتا ہے اس کا، تو اس کو بھی حسد ہو سکتا ہے اس سے. اسی طرح مطلب یہ نہیں کہ کوئی حافظہ اچھا ہے، وہ مدنی مذاکرے میں اس کو بہت کچھ یاد ہو جاتا ہے اور اپنے پلے کچھ نہیں پڑتا، تو اس کا بھی حسد ہو سکتا ہے. ذہین کا طلبہ میں بھی یہ ہوتا ہوگا، ذہین طلبہ سے حسد کیا جاتا ہوگا. ویسے حدیث شریف ہے کل ذی نعمت محسود، کہ جس کو نعمت ملتی ہے اس سے حسد کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ کہ ہم کو حسد سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی کر دینا ہے کہ اللہ نے جس کو جیسا بنایا درست بنایا. ہمیں جو بھی دیا ہم تو اس کے بھی اہل نہیں تھے، پھر بھی عطا کیا، اس کا شکر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا ایک بچہ دوسرے بچے کو جھاڑو سے مار سکتا ہے؟ کیا اسے دانے نکل آتے ہیں؟ یہ شاید مائیں ڈرانے کے لیے اور چیز ہاتھ میں آتے آئے، جھاڑو آ جاتا اور جھاڑو ماریں گے تو اس کی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوگی، جس کو مارا جھاڑو کی ٹوٹ پھوٹ ہو سکتی ہے. تو یہ جھاڑو کے تحفظ کے لیے میرا خیال ہے وہ یہ بولا ہوگا، گڑا ہوگا، یہ بچپن سے سنتے ہیں، جھاڑو ماریں گے تو جھاڑو اگے گا کندھے میں، حالانکہ کبھی نہیں ہوگا، پھر بھی سمجھ آ جاتی ہوگی نا بچوں کو. تو یوں جھاڑو سے مارنے سے اگرچہ دانے نہیں اگتے، لیکن جھاڑو ہو یا کوئی چیز ہو یا ہاتھ ہو، ایک دوسرے کو مارنا نہیں چاہیے. اچھے بچے ایک دوسرے کو مارتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور میٹھی بات کرتے ہیں، نرمی کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. ایک اسلامی بہن کے سر میں ٹائیفائڈ بخار کی وجہ سے جوئیں ہو گئی تھیں. اب جوئیں تو ختم ہو گئی ہیں مگر جوؤں کے باریک انڈے ابھی بھی باقی ہیں. مشکل آسان فرمائیں، بہت پریشان ہے، کیا کرنا چاہیے اس کو؟ اب تو اس کی دوائیں ایک سے ایک نکلی ہیں، اللہ تعالیٰ بیچاری کو شفا عطا فرمائے اور جوؤں سے نجات بخشے. دوائیں تو بہت نکلی ہیں اس کی، وہ دوائیں استعمال کریں. تو وہ انڈے بھی، اس کے انڈے تو کنگے سے بھی نکل آتے ہیں، ہم تو لیکیں بولتے تھے اس کو، لیک. جوئیں، لکھیں، ٹولے، ٹولے، 3-4 چیزیں ہوتی ہیں. اس میں پھنی کا ہم استعمال کرتے تھے، چھوٹی سی کنگھی آتی ہے، باریک باریک دانے، اس کو ہم اپنی میمنی میں پھنی بولتے ہیں. تو اب پتہ نہیں اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں. تو یہ بچیوں کے اور بچوں کے سروں میں ہوتی ہیں کافی جوئیں. ریٹھا، یہ ایک بوٹی آتی ہے گول گول، یہ مل جائے گی پنساریوں سے. پنساری کس کو بولتے ہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے. پنساری پان والے کو نہیں بولتے، پنساری دیسی دوائیں بیچنے والے کو بولتے ہیں. جیسے کہ وہ انگلش دواؤں والے کو میڈیکل اسٹور بولتے ہیں نا، تو اس کو پنساری کی دکان، یہ دیسی دوا کی دکان کو بولتے ہیں. تو یہ دیسی دوا کی دکان پر ریٹھا ملتا ہے. یہ ریٹھے 2-3-4 اس کو بھگو لیں، رات بھر بھگو کر رکھیں یا اس کو گرم کر لیں پانی میں. گرم کرنے سے آسانی ہو جاتی ہے. تو گرم کر کے اس میں جھاگ بنے گا، خوشبو بھی قدرتی اس میں ہوتی ہے. اور اس سے سر دھونے سے بال بھی مضبوط ہوں گے، شاید لمبے بھی ہوں گے. اس کے فوائد ہیں، مطلب بالوں کے لیے. اور یہ جوئیں بھی انشاءاللہ اس سے مر جائیں گی اور آپ کے بال صحت مند ہو جائیں گے. یہ لیکن اب جو یہ صابن ہے نا، ان کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. ان میں کاسٹک بھی ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا الا ولا ہوتی ہے. تو یہ بال ٹوٹ جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں بال.
तो इनसे साबुन से साइड इफेक्ट होते हैं, नुकसानात होते हैं आम तौर पे, लेकिन ये रीठा जो ये फायदेमंद है। हम बचपन में रीठे ही से नहाते थे, तो आंखों में जाता तो जलता था, आँख जलती थी, माँ पकड़ के नहलाती थी, ये याद है मेरे को, छोटा था जब। तो वो हमारे यहाँ साबुन के रीठे का, तो उन दिनों वो रीठे का दस्तूर होगा, समझे। रीठे में वो नारियल का छिलका जो होता है ना, ये भिगो के इससे रगड़। अब तो एक से एक प्लास्टिक के और ब्रश रगड़ने के आ गए। इस तरह हम नहाते थे बचपन में। तो बाल झड़ने का कभी सुना नहीं था कि ऐसा भी कोई होता है, पता ही नहीं था मुझे। लेकिन अब तो बाल बहुत झड़ते हैं, जिसको देखो गंज हुआ पड़ा है। अब रीठा है दुश्वार काम, खैर मैं भी साबुन ही इस्तेमाल करता हूँ। यार इतनी मेहनत कौन करे। अब तो शैम्पू, अब ये पिघला हुआ साबुन ही की कोई होगी सूरत। खैर मैं साबुन इस्तेमाल करता हूँ, शैम्पू का आमतौर पर नहीं करता इस्तेमाल। मेरे पास शैम्पू नहीं है। ये तो जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं वो 20 किस्म की बोतलें रखते हैं, तरह तरह की रंग बिरंगी, मुझे समझ भी नहीं आती इसमें है क्या क्या। इन्हें कुछ अपने डाले न तेजाब हो तो मेहमान तो कहीं घरों पर तो जाना पड़ता है ना, तो साबुन पर या वो शैम्पू की बोतल का मुंह याद कर लिया मैंने। उसका मुंह जो है ना वो चोंच वाला होता है, यूं दबाओ तो इसमें निकलता है। नहीं अब इसमें भी नहीं है बाबा, बहुत कुछ इसमें भी तेजाब होता है क्या? तेजाब नहीं होता, मतलब ये होता है इत्तेफाक हमारे साथ भी। तो बस वो उस पर देखना पड़ता है थोड़ा सा गौर से कि शैम्पू लिखा हुआ है। तो बाद वक़्त ऐसा हुआ था कि कुछ लगा लिया था ना, तो वो शैम्पू वाला वो मतलब वो झाग बना नहीं ना, तो फौरन मैंने बाल धो लिए। तो फिर मैंने कहा यार ये क्या अंदर में चीज़, तो फिर कुछ समझाया, वो क्या हुआ, मैं कहा डर ना लगे यार, आदमी लगा, मैंने पानी डाले ना, पता चला तो सारे बाल लेकर निकल गया वो। तो यूं अब तो अपने को तो ना नहीं समझ पड़ रही थी। तो ये होता है कि आजकल बाथरूम में 10 से 12 किस्म के सब अलग अलग चीज़ें होती हैं। असल में इसमें एक आदमी के लिए 12-15 चीज़ें हों ये ज़रूरी नहीं है। यानी बच्चे अलग इस्तेमाल करते होंगे तो बच्चियां अलग इस्तेमाल करती होंगी। आजकल तो मेल और फीमेल सब अलग अलग हो गए ना, हर शी मैन वीमेन। तो ये दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। किड्स के लिए अलग लिखा हुआ है, इन्होंने इजाद कर दिया। बच्चियों के लिए अलग, तो बच्चों के लिए तो आइटम जितनी वैरायटियां बनाएंगे इतना बिकेगा। अच्छा अब ये इरशाद फरमाइए, क्या मुझे सवाल ये आया है, क्या मुझे अपने घर में अब्बू और भाई के सामने सर पर दुपट्टा पहनना वाजिब है? और अगर कभी गलती से दुपट्टा सर से उतर जाए तो क्या मेरा भाई सबके सामने मुझे मार सकता है? प्लीज बापा मुझे इसका जवाब अता फरमाएं। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखेगा। ये कोई दुखी अब तो खतरा ही है। अगर ये सब सुनते होंगे ना घर वाले, अच्छा तूने वहां तक पहुंचा दिया। अब ये पता नहीं कितनों के घरों की स्टोरी होगी। अल्लाह वो दिन करे कि दुपट्टे की पाबंदियां शुरू हों। तो खैर वो भाई और बाप तो महारिम हैं, तो इनके सामने अगर सर के बाल जाहिर होते हैं या दुपट्टा उतरता है तो कोई हर्ज नहीं है। इस पे भाई मारता है तो उसको अब फिर ये बोलेगी तो जालिम है, मजीद मारेगा वो। तो बहरहाल ये कि मैं जो कहना था वो कह गया। तो भाई को नहीं मारना चाहिए, बाप को भी इस बात पर कि सिर्फ वो आपके सामने दुपट्टा उतार देती है सर से तो नहीं मारना चाहिए, मारना जुल्म है और तौबा भी करनी होगी। जिसको मारा उससे माफी भी मांगनी पड़ेगी। वैसे मारपीट घर में भाई बहनों में होनी भी नहीं चाहिए। जी। और अगर भाई बहनों को शिकायत हो तो वो अपने वालिदैन से शिकायत कर दें और वालिदैन उसमें अदल और इंसाफ से काम लें। लेकिन घर में यही माहौल मेरा ख्याल होना चाहिए कि ना बहनें भाई के आगे बदतमीजी करें, ना भाई बहनों के आगे हाथ चलाएं। यानी इनमें ज़बान और हाथ का जो इस्तेमाल है ये शरीयत के दायरे में ही रखना चाहिए। तो भाई और बहन को भाई मारे ये तो बहुत दूर की बात है। ये कोई बाज़ों का रफ होता है खानदान, तो 3rd क्लास खानदान होते हैं ना, तो इनमें इस तरह के मसाइल होते होंगे। बाकी आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि भाई बहन को बात बात पे मार धाड़ करता हो। अल्लाह बेहतर जाने।
تو یہ نہیں کرنا چاہیے، پیار محبت سے رہنا چاہیے. اور اگر دوپٹے کی تلقین بھی کرنی تو نرمی سے کی جائے، اور وہ بھی نامحرموں کے آگے تو کمپلسری ہے. خالی دوپٹے سے بھی کیا، اگر یہ مروجہ دوپٹہ ہے تو یہ پردہ تھوڑی ہے. اگر یہ اتنا سا دوپٹہ جو گلے میں لپیٹ لیا جاتا ہے یا سر پہ رکھ لیا جاتا ہے اور وہ چٹیاں لہرا رہی ہوتی تو یہ دوپٹہ کافی نہیں ہے. بال چمک رہے ہوں یہ دوپٹہ بھی کافی نہیں ہے. موٹی چادر ہو جس سے بال نظر بھی نہ آئے اور جھلکیں بھی نہیں، چمکے بھی نہیں، بال ایسے چھپ جائے کہ اس کے آر پار بھی نظر نہ آئے، ایسا موٹا دوپٹہ ہو. ویسے گھروں میں یہ ماحول ملتا ہے پاپا کے والد صاحب وغیرہ اس طرح آتے ہیں نا تو بچیاں بیٹیاں اپنے سروں کو ادب کی وجہ سے ڈھانپ لیتی ہیں. وہ الگ بات ہے، لیکن بھائی اس پر مارے کہ میرا ادب کر، یہ کیسے ہوا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. آج عید کا جو وقت آتا ہے تو اس میں نئی نوٹوں کا کافی سیزن ہوتا ہے، تو یہ سوال ریپیٹ آیا ہے، میں کہا دوبارہ اگر اس کا جواب ہو جائے. نئے نوٹ خریدنے کے لیے اوپر پیسے دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ غالباً قانونی تو اجازت نہیں ہے اس کی، نئے نوٹ اس طرح خریدنے کی. اچھا، اب اگر وہ خریدتا ہے کوئی نئے نوٹ پرانے نوٹ دے کر تو یہ ایک مجلس میں کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ فون پر کہہ دیا کہ یار وہ 1000 روپے کے نئے نوٹ 10 والے دے جانا، میں آپ کو پھر پرسوں پیسے بھجوا دوں گا، ہے نا. اس طرح اس میں نہیں ہو سکتا. ایک کی مجلس میں کہ وہ پیسے لے کر آئے آپ کے پاس نوٹ، یا آپ اس کے پاس پہنچے، اس نے یہ آپ نے اس کو یہ رقم دی، اس نے نوٹ دیے، یا اس نے نوٹ پہلے دیے آپ نے اس کو رقم دی پیمنٹ کی، یہ ہاتھوں ہاتھ ہونا ضروری ہے. جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے فون کیا کہ میں بعد میں دے جاؤں گا اور پیسے بھجوا دینا، یہاں دونوں طرف سے ادھار ہوا ہے. یہاں اضافہ نہ ہو تب بھی ناجائز ہے، برابری ہو تب بھی ناجائز ہے. ایسی صورت کو بے الکالی بالکالی کہا گیا ہے، یعنی ادھار کے بدلے ادھار کی بے. صرف ہم جنس میں ہی نہیں اور چیزوں میں بھی اس کی ممانعت کی صورتیں بنتی ہیں، لیکن پیسوں میں زیادہ بنتی ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ پیسے جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں، اضافے کے ساتھ ہیں. ایک طرف 1000 روپے ہیں، دوسری طرف 1100 روپے دے کر 1000 روپے لینے مقصود ہیں. تو یہ وہ صورت ہے کہ جس کے لیے ضروری ہے کہ ایک مجلس میں دونوں طرف قبضہ ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. یہ اسلامی بھائی کتھئی براؤن یا میرون کلر کی چادر کیوں پہنتے ہیں بھائی؟ جائز ہے، مباح ہے. تو اب اگر زینت کی نیت سے پہنے گا دوسرے مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو سفید چادر اوڑھے، کتھئی چادر اوڑھے مدنی ماحول میں، تو یہ ہمارے مدنی ماحول کی ایک طرح کی زینت ہے. اور عیسائی بھائی اس سے جو ذمہ داران وغیرہ ہوتے ہیں یہ خوش ہوتے ہیں، میں خوش ہوتا ہوں، میں بھی خوش ہوتا ہوں دیکھ کر، مجھے مزہ آتا ہے. تو یہ اگر اس نیت سے یہ چادریں اوڑھے گا تو ثواب کا حقدار ہے، ثواب ملے گا اس کو. پردے کے لیے بھی فائدہ ہے، پردے کے لیے بھی فائدہ ہے بے شک. اور بہت سارے کام اس سے آسان ہو جاتے ہیں. کبھی سفر میں چادر نہیں ہوتی تو یہ اوڑھنے میں بھی کام آتی ہے. بالکل. اچھا، یہ ارشاد فرما دے کیا اسلامی بہنیں اپنے گھر کے محرم جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کی یہ جو کتھئی یا وائٹ چادر ہے اس کو استعمال کر سکتی ہے؟ اجازت سے استعمال. پہننے میں تو اگر اس انداز میں پہنیں گی تو مرد نہیں، نارمل جیسے مشابہت اسلامی بہنیں جیسے چادریں اوڑھتی ہیں اپنی، اس طرح اگر اپنے گھر کے محرم اسلامی بھائی کی اس طرح کی براؤن یا سفید چادر اوڑھ لیں، نماز پڑھ لیں اس میں، یا نارملی اوڑھ لیں، تو کیا یہ مرد کی چیز کا استعمال یا اس طرح کا، جیسے چپلوں کے فرق کو ہم نے بیان کیا تھا، تو کیا چادروں میں یہ فرق ہم بیان کریں گے؟ مرد کی جو مخصوص چیز ہو نا کہ مرد کی وہ پہچان ہو، جی جی، تو وہ تو جائز نہیں ہے.
البتہ ایسی دونوں میں مشترک چیز ہے جو بات چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ دونوں استعمال کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ایسے چپل ہیں کہ مرد اور عورت دونوں استعمال کرتے اور رواج ہو اس کا تو اس میں بھی حرج نہیں ہے. اگر ہیں مخصوص مردوں کے لیے وہ چپل، تو اب جو عورت ہے وہ چپل پہن کر استنجا خانے میں بھی نہیں جا سکتی. اسی طرح عورت کے چپل رکھے ہوئے زنانہ جو مخصوص ہے زنانہ، وہ مرد پہن کر استنجا خانے میں بھی نہیں جا سکتا. اب رہی یہ چادریں، تو ان کا کیا کہیں گے؟ اچھا، تو یہ دونوں کے لیے ہوئی، پھر یہ کہیں گے. اچھا، اب تو خیر میں نے اس کا کوئی ابھی مسئلہ اس کا شروع ہی نہیں کیا. میں نے چپلوں کی مثال سے چلا تھا. میں نے یہ عرض کیا نا کہ دونوں میں جو مشترک ہو، کمبائنڈ ہو جو چیز، دونوں میں عرف ہو پہننے کا، اور مرد کی مخصوص پہچان نہ ہو یا عورت کی مخصوص پہچان نہ ہو کہ یہ ان کے لیے، تو وہ دونوں استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ تو میں آپ حضرات سے پوچھ رہا تھا کہ یہ اس انداز میں تو مرد کی مشابہت اس انداز میں نہیں بابا. جیسے گھر میں چادریں اوڑھتی ہیں، دوپٹے اوڑھتی ہیں اسلامی بہنیں، جیسے کہ ابھی براؤن چادر پڑی ہوئی ہے کسی کی، مطلب والد کی براؤن چادر پڑی ہوئی ہے، اور بیٹی نے وہ براؤن چادر لی اور نماز پڑھنی شروع کر دی. بھائی کی سفید چادر پڑی ہے تو بہن نے لی، اور وہ بال بھی نہیں چمک رہے اس سے، موٹی ہے اور اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی. یا عام طور پر پردے کے لیے جیسے کہ دوپٹے اور چادریں استعمال کرتی ہیں اسلامی بہنیں، تو گھر میں پڑی ہوئی ہیں چادریں، بھائی کی بھی ہے، والد کی بھی ہے، اور شوہر کی بھی ہے. تو اگر بیوی بہن یا ماں اس طرح مطلب کہ چادریں استعمال کر لیں گھر کے اندر، تو کیا اس میں، کیونکہ ان کے پھر الگ لو، پھر ان کے لیے الگ لو. دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک چیز ایسی ہے، وہ عورت اگر اپنے طریقے سے پہنے گی تو مرد کی مشابہت نہیں آئے گی. اب یہ چادر ہم نے اپنے طریقے سے پہنی ہوئی، جیسے امیر علیہ سنت نے براؤن چادر جس انداز سے لی ہوئی ہے، یہ مردوں کا انداز ہے. اب عورت وائٹ چادر کو اس انداز سے پہنے جس طرح وہ عورتیں پہنا کرتی ہیں، یعنی پورا سینے پہ سے لے کے، تو ممکن ہے کہ وہ مردوں کے مشابہ نہ لگے. تو اصل نتیجے پر رزلٹ کیا آتا ہے، جب عورت ایسی چادر پہنے گی تو رزلٹ کیا آئے گا، اسے کیا کہا جائے گا. اس میں تو یہ سمجھیں گے نہیں بھائی یہی وائٹ چادر عورتوں، میں نے کیا یہ کہ جائز ہے یہ کہیں گے تو سمجھ آئے گی. بابا عورتوں کی نماز کی وائٹ چادر ہی ہوتی ہے. جی جی ٹھیک ہے نا، جو اپنی چادریں اوڑھتی بھی ہیں، گھر میں لے کے پہنتی بھی ہیں. اب وہ ایک سائز بڑی ہوتی ہے ہماری چادروں سے. ہاں لیکن چلو ٹھیک ہے، لیکن اب مثال کے طور پر اب آپ کی چادر ہے، اور کوئی محبت یا عقیدت میں چلو یا باپا کی چادر ہے، اور بیٹی یا اس طرح کو گھر کی ایسی خواتین جو ہوتی ہیں، اسلامی بہنیں ہوتی ہیں، وہ اوڑھ کر اس میں نماز پڑھ لیتی، جس طرح وہ اپنی چادر اوڑھتی تھی اس طرح یہ اوڑھ لی. سائز میں بھی کوئی فرق نہیں نظر آیا بظاہر. براؤن پہن لی، وائٹ ہی تو ضروری نہیں ہے نماز کے لیے پہنے. تو اس میں تو وہ عورت ہی لگے گی نا، مرد والا تو انداز اس کا ہے ہی نہیں. اور جو مفتی صاحب کے کہنے کے مطابق اگر اس کے پہننے کا انداز عورتوں والا ہی ہے تو وہ مردوں کی نقل نہیں کر رہی، تو پھر مفتی صاحب کہیں گے کہ یہ جائز ہے. کپڑا بھی ایسا ہو کہ جو واقعتاً مشترک ہو، ایسا نہیں ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ ہی خاص ہو. اب ہماری چادریں ایسی ہیں، یہ اس میں کوئی ایسی علامت تو ہے نہیں. براؤن چادر بھی اگر پہن لیتی عورت اس حیت کے ساتھ تو وہ لگتی نہیں ہے کہ وہ مردانہ چادر اس نے پہنی ہے. جزاک اللہ. یہ نماز میں وہ چادر براؤن اوڑھ لے گی عورت، جو ہماری چادریں ہیں براؤن، تو اس کی نماز میں کوئی کراہیت نہیں آئے گی اور وہ جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک مسئلے کا حل عطا فرما دیں، یہ بہت پرانا ہے. کہتے ایک دوسرے کا کنگا استعمال کرنے سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنا یہ تنگ دستی کے اسباب میں لکھا ہے. جھگڑے کا تو کہیں سنا ہی سنا جیسا آپ نے سنا. تو گھروں میں تو ایسا بارہا ہوتا ہوگا، ایک ہی کنگے میں سب استعمال کرتے بھی ہوں گے. اور اگر یہ سب اپنا اپنا بھی کنگا استعمال کرتے تب بھی لڑائیاں تو گھروں میں ہوتی ہیں، ناچاکیاں گھریلو. اللہ بہتر جانے، یہ ایسے ہی عوامی
रोमर लगता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला मदनी मुज़ाकिरा है शरीयत का खज़ीना, अखलाक का तहजीब का तरीक़त का खज़ीना। मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा।